بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ الْحَكِيمُ بسم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ قرآن مجید کی آیت شریفہ کی جس آیت شریفہ کی روشنی میں ہماری گفتگو چل رہی ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ جو بھی اچھا کام کرے گا، چاہے مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن بھی ہو، تو ہم اسے پاک زندگی عطا کریں گے، اور جو کچھ اس نے کیا ہے اس سے اچھا اسے اس کا بدلہ عطا کریں گے۔ دیکھیے، جو لوگ میری مجلس آن لائن سن رہے ہیں اور یہاں سٹی میں ہیں اور کوئی ان کے ساتھ پریشانی نہیں ہے، وہ آ سکتے ہیں تو وہ تشریف لائے۔ اس مجلس عذاب میں، اس امام باڑے میں آ کر کے سننے کا ثواب زیادہ ہے۔ ثواب آپ کو وہاں بھی ملے گا، سننے کا ملے گا، یہاں پر آپ کو آنے کا بھی ملے گا اور یہاں پر بیٹھنے کا بھی ثواب ملے گا۔ اس لیے جو لوگ آ سکتے ہیں وہ سستی نہ کریں اور تشریف لائے اور آ کر کے یہاں بیٹھ کر کے سنیں، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ یہاں بیٹھ کر کے آپ سنیں گے اور پھر آپ اپنی دعائیں بھی مانگیں گے تو اللہ آپ کی دعائیں زبان پر آنے سے پہلے قبول کرے گا۔ جی ہاں، ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں ہمارے مذہب کے، جن کا نام ہے آیت اللہ ابراہیم امینی۔ ابراہیم امینی نے بڑی کتابیں لکھی۔ آیت اللہ ابراہیم امینی کا جب انتقال ہو گیا تو ان کے بیٹے نے انہیں خواب میں دیکھا، سپنے میں دیکھا جنت میں بڑے آرام میں۔ بیٹے نے پوچھا کہ بابا، آپ نے بڑا کام کیا ہے، آپ کو تو یہ جگہ ملنی ہی چاہیے۔ باپ نے کہا بیٹا، سارے کام ایک طرف، لیکن ایک کام میرا ایسا تھا جس کی وجہ سے اللہ نے جنت میں اتنا بلند مقام عطا کیا ہے۔ کون سا کام ہے؟ بیٹے نے پوچھا۔ علامہ ابراہیم امینی کہتے ہیں کہ بیٹا سنو، جہاں میں نے جو امام حسین کی زیارت کی ہے کربلا جا کر کے، اس کے بدلے میں اللہ نے مجھے یہ مقام عطا کیا ہے۔ بیٹے نے کہا بابا، ابھی تو حالات صحیح نہیں ہیں ایران عراق کے، آپ کو تو یہ مرتبہ مل گیا، لیکن جو نہیں جا سکتا ہے اس کو یہ رتبہ کیسے ملے گا؟ جو کربلا نہیں جا سکتا ہے اس کو جنت میں یہ بلند مقام کیسے ملے گا؟ آیت اللہ ابراہیم امینی کہتے ہیں کہ اگر تمہیں جنت میں مقام یہ بلند مقام چاہیے اور وہاں تک نہیں پہنچ سکتے ہو تو تم جہاں بھی مجلس حسین ہو رہی ہے وہاں چلے جاؤ، اللہ تمہیں اس بلند مقام پر جنت میں رکھے گا اور فائز کرے گا۔ توجہ رکھیے گا، یہ مجلسیں کیوں ہوتی ہیں عزیزان محترم؟ یہ مجلسیں بھی ہیں اور یہ درس بھی ہیں۔ حسین آئے تھے دنیا میں ہم کو خدا سے جوڑنے کے لیے۔ حسین نے کہا کچھ تم چلو، کچھ ہم آگے بڑھ کر تمہارا ہاتھ تھام لیں گے۔ وہ آپ شعر سنتے ہیں نا، کچھ قدم ہر چلا شے کی جانب، کچھ قدم شے چلے ہر کی جانب، ہے نا؟ سنتے ہیں نا؟ کچھ قدم ہر چلا، کچھ نہیں، ہر خیمے میں نہیں بیٹھا تھا کہ مولا آئیں گے اور آ کر کے مجھے جنت کی خوشخبری سنا دیں گے۔ خیمہ چھوڑا، مجرم اور گنہگار کی صورت میں چلا، تب حسین اپنے خیمے سے آگے بڑھے اور آواز دی عباس دیکھو ہر آ رہا ہے، عباس آواز دی اکبر دیکھو ہر آ رہا ہے، میرا مہمان آ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر نے خود کوشش کی، چلا حسین کی طرف۔ تو اگر جنت میں پہنچنا ہے تو گھر چھوڑ کر کے چلنا پڑے گا اور مجلسوں میں آنا پڑے گا۔ حسین کہتے ہیں یہاں تک آنا تمہارا کام ہے، یہاں سے خدا تک لے جانا یہ حسین کا کام ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ کچھ تو کرنا پڑے گا۔ اچھا، آج میں آپ کو جن نبی کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، تھوڑی سی بایوگرافی، تھوڑی کیا جتنی میری کوشش ہوگی وہ آپ تک انشاءاللہ پہنچے گی۔ وہ ہیں حضرت ہود پیغمبر۔
قرآن میں سورہ ہے سورہ ہود، الہود، نام سنا ہے نا آپ نے؟ سورہ ہود جو بھی قرآن پڑھتا ہے اس کو تو پتہ ہی ہوگا کہ یہ سورہ ہود، یہ حضرت ہود کے نام سے سورہ ہے. اور پھر بعد میں تھوڑا تذکرہ کروں گا حضرت ذوالکفل کا، لیکن سنیے گا. ذوالکفل ان کا بھی قرآن میں تذکرہ ہے، سورہ الانبیاء میں ان کا تذکرہ ہے اور سورہ صاد میں ان کا تذکرہ ہے حضرت ذوالکفل کا. یہ بھی نبی تھے. سنیے گا، حضرت ہود علیہ السلام وہ قوم ہے، حضرت ہود علیہ السلام وہ نبی ہیں کہ جو ایسی قوم کی طرف بھیجے گئے کہ جن کی ہائٹ بہت اونچی تھی، سب سے اونچے لوگ تھے، اور ان کا جو شہر تھا، قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے، سورہ الفجر میں ہمارے بھائی پڑھ رہے تھے، آپ سن رہے تھے، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، اللہ نے ایسا شہر نہیں پیدا کیا. اتنے اونچے لمبے چوڑے لوگ تھے، کئی میٹر لمبے لوگ تھے یہ، کہ پہاڑ کے پتھروں کو ایسے اٹھاتے تھے اور لا کر کے رکھ دیتے تھے. بڑے بڑے راکس، چٹانیں اٹھاتے تھے، توڑتے تھے، اپنے گھٹنے سے توڑ دیتے تھے، گھٹنا مار کے. اتنے لمبے چوڑے اور اتنے مضبوط اور اسٹرانگ لوگ اللہ نے بنائے تھے. کون؟ اس قوم کا نام تھا قوم عاد. جیسے ہماری کمیونٹی کو کیا کہتے ہیں؟ مسلم کمیونٹی، مسلم امت. ان کا نام وہ مسلم امت کے نام سے نہیں تھے، وہ تھے عاد. ٹھیک ہے، قرآن میں اس کا تذکرہ ہے، سورہ الفجر میں ان کا تذکرہ ہے. اللہ نے ان کو ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد. ٹھیک ہے، ابھی میں آپ کی خدمت میں باتیں بھی عرض کروں گا. یہ قوم عاد کے لوگ جو تھے بڑے اسٹرانگ تھے. حضرت ہود علیہ السلام ان کی بھی ہائٹ بہت اونچی تھی. ان کو بھیجا گیا جب کسی سے اچھا یہ اس شہر کے لوگ ایسے لوگ تھے، پوری کائنات کے نہیں تھے. کائنات میں جب یہ کہیں جاتے تھے کسی سے ناراض ہوتے تھے نا، اس کو ایسے اٹھا کے پٹکتے تھے، مر جاتا تھا بیچارہ. اتنے اونچے لوگ، آپ سوچیے، یہ ایسے لوگ تھے، اسپیشل لوگ تھے. اللہ نے بڑی نعمتیں ان کو دی تھی، بڑی نعمتیں دی تھی ان کو، سب نعمتوں میں ڈوبے ہوئے تھے. بہترین طریقے سے ان کے گھر، بڑے خوبصورت گھر بناتے تھے، بڑے پیارے گھر. ان کی سڑکیں، ان کا شہر بالکل اسپیشل تھا، بہت ہی خوبصورت تھا. حضرت ہود کو اللہ نے بھیجا کہ جاؤ دیکھو، ان کو سمجھاؤ، یہ کافر ہو چکے ہیں. حضرت ہود جب ان کے پاس آئے تو کہنے لگے ہم سے اچھا تو کوئی ہے ہی نہیں، ہم تمہاری بات کیوں سنیں، تم کس خدا کی باتیں کرتے ہو. حضرت ہود علیہ السلام کو پکڑ کے مارتے تھے اور زمین پر گرا دیتے تھے اور ان کے گلے کو دباتے تھے. ایک دن ایسا ہوا، گلا دبایا گیا. اب سنیے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ایک دن ان کا گلا دبایا، بے ہوش ہو گئے حضرت ہود نبی. دوسرے دن اللہ نے پھر کہا کہ جیسی بے ہوش ہوئے، اللہ نے جبریل کو بھیجا کہ جاؤ جا کر کے انہیں واپس لے کر کے آؤ، ان کو حواس میں واپس لے کر کے آؤ. حضرت جبریل آئے اور آ کر کے ان کو اٹھایا. دوسرے دن اللہ نے کہا پھر جاؤ جا کے انہیں سمجھاؤ، اس قوم کو سمجھاؤ، تبلیغ کرو، تقریر کرو، سمجھاؤ ان کو. حضرت ہود کہنے لگے پروردگار کر میری حالت یہ کی تھی، آج تمہاری ڈالیں گے. اللہ نے کہا ماریں گے نہیں، ہم تمہاری حفاظت کریں گے، جاؤ تو صحیح. نہیں، آپ نے غور نہیں کیا عزیزان محترم، حضرت نوح کو ایک دن پہلے بے ہوش کیا گیا ہے، مارا گیا ہے. دوسرے دن اللہ سے شکایت کر دی پروردگار کہ ہمیں مار دیں گے. اللہ نے جب گارنٹی دی تب نکلے ہیں. ہمارے نبی نے کیا فرمایا کہ جو مصیبتیں میں نے اٹھائی ہیں مجھ سے پہلے کسی نے نہیں اٹھائی. توجہ ہے آپ کی؟ جو ایک بار تکلیف اٹھا کر دوسرے دن اللہ کے سامنے فریاد کر دے اسے ہود کہتے ہیں، اور جو سر کٹا کر کے بھی امت کے لیے بد دعا نہ کرے اسے حسین کہتے ہیں. اللہ سر کٹا کے بھی بد دعا نہیں. قرآن پڑھا ہے سر کٹنے کے بعد، بد دعا نہیں کی حسین نے. ہے توجہ آپ کی؟ اچھا، حضرت ہود علیہ السلام کہتے ہیں پروردگار ٹھیک ہے جاتا ہوں. آئے، تبلیغ کی، پھر ان کے اوپر جیسے ہی اٹیک کرنے کی کوشش کی، حضرت ہود علیہ السلام پیچھے ہٹے اور چلے گئے دور. اب حضرت ہود علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے پروردگار ان پر عذاب اتار دے. ان کی عادت کیا ہے؟ ہم سے اچھا کوئی نہیں. اب سنیے، ایک لفظ ہوتا ہے خود پسندی، یعنی خود کو پسند کرنا. یہ میں نے کہا اس میں تبلیغ بھی آئے گی اور کچھ باتیں ایسی میسیجز بھی ہوں گے. وہ کہتے تھے مجھ سے ہم سے اچھا کوئی نہیں. ایک لفظ ہوتا ہے خود پسندی، خود کو سب سے اچھا سمجھنا، ہم سپر ہیں. کسی کو پیسہ آنے کے بعد یہ خیال پیدا ہوتا ہے، کسی کو نماز پڑھنے کے بعد یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے، کسی کو عبادت کرنے کے بعد یہ دعائیں پڑھنے کے بعد یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے،
کسی کو علم آنے کے بعد یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے مجھ سے اچھا کوئی نہیں۔ اب سنیے، ایک دن نبی موسیٰ نے شیطان سے پوچھا، شیطان یہ بتا کہ تو انسان کے اوپر کب آسانی سے کنٹرول کر لیتا ہے؟ شیطان نے کہا کہ جب بندہ خود کو سب سے سپر اچھا سمجھنے لگے اور اپنی گناہوں کو چھوٹا سمجھنے لگے، میرے لیے وہی ٹائم ہوتا ہے میں اس پر کنٹرول کر لیتا ہوں۔ مطلب کیا ہے؟ اچھا یہ تو باتیں ہوتی رہتی ہیں، خود کو اچھا سمجھنے والا یہ غلط ہے۔ اللہ اکبر۔ مولا علی کا جملہ سنا دو پھر آگے بڑھتا ہوں۔ حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جب انسان خود کو پسند کرنے لگتا ہے تو دوسرے اس کو ناپسند کرنے لگتے ہیں۔ جب خود کو پسند کرنے لگے گا نا، آئی ایم سم تھنگ۔ اب سنیے، اور شیطان نے دوسرا جملہ کیا کہا؟ جب خود کو پسند کرنے لگے تب میں کنٹرول کر لیتا ہوں، دوسرا جب گناہ کو چھوٹا سمجھنے لگے۔ یہی پرابلم سب سے زیادہ ہے، اور اس پرابلم پر ڈسکس بھی بہت کم ہوتا ہے۔ کیا ہم یہ چھوٹا سا گناہ کیا ہے ہم نے، وہ تو بڑے بڑے گناہ کر کے بھی خوش ہے، ہم نے تو چھوٹا سا گناہ کیا؟ جی نہیں۔ رسول اللہ سے حضرت ابوذر نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ رسول فرماتے ہیں جس گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کرو وہی گناہ سب سے بڑا ہے۔ یہ تو بہت چھوٹا سا گناہ ہم نے کیا ہے، ایک جھوٹی تو بول نہیں، بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر انسان کو شرمندگی پیدا ہو جائے، فجر کی نماز چھوڑی تھی، ارے دوسرے بھی تو چھوڑتے رہتے، دوسرے اپنا جواب دیں گے، ہم اپنا جواب دیں گے، کیوں دوسرے کی طرف دیکھنا؟ اسی لیے تو نبی حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا بیٹا دنیا کے معاملے میں ان کو دیکھنا جو تم سے کم ہیں، جنہیں دنیا کم ملی ہے، اور دین کے معاملے میں ان کو دیکھنا جو تم سے زیادہ ہیں، جو تم سے زیادہ عبادت کرتے ہیں ان کی طرف دیکھنا، تب تم کو ایک موٹیویشن ملے گا، ہے نا؟ ان کی طرف نہ دیکھنا کہ جو صرف مغرب عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، ان کی طرف دیکھنا کہ جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں۔ ہاں ہوتے ہیں نا بہت سارے لوگ، مولانا ہم صرف مغرب عشاء پڑھتے ہیں۔ اچھا بھیا مغرب عشاء پڑھ کے کون سا تیر مار دیا؟ مولانا پہ احسان، اماموں پہ احسان، اہل بیت پہ احسان، نبیوں پہ احسان، اللہ پہ کس پر احسان کر دیے ہیں؟ تو اسی لیے تو فرمایا نا کہ دین کے معاملے میں ان کی طرف دیکھنا جو تم سے زیادہ دین کے کام کرتے ہیں، تم سے زیادہ ریلیجس۔ بس یہ ایک بات تھی جو بیچ میں آ گئی۔ کبھی انسان یہ نہ سوچے کہ ہم سے اچھا کوئی نہیں، ٹھیک ہے؟ کبھی یہ خیال دل میں نہ آنے پائے، یہ شیطانی خیال ہے۔ جیسے ہی یہ خیال پیدا ہو فوراً کہیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، فوراً کہیے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، آپ کو اللہ بچا لے گا، ٹھیک ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام سمجھا کر کے تھک گئے۔ اب حضرت ہود کے ہاتھ اٹھے، پروردگار اے میرے اللہ ان پر عذاب اتار دے، یہ نہیں سدھرنے والے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے اتاروں گا، لیکن دیکھیے ایک بات ہو، ایک میسج ہو ہماری ڈیلی لائف کے لیے۔ اللہ جب عذاب اتارتا ہے نا تو ایک دم سے نہیں اتار دیتا ہے، آسمان سے پتھر بھیجا اٹھا کر کے، وہ تو صرف کچھ لوگوں کے لیے کیا تھا، سیدھے پتھر مار کر کے ختم کر دے۔ یہ سیدھے پتھر مار کر کے صرف علی کی ولایت کے منکر کو مارتا ہے۔ کیا سنا علی دہن محترم؟ یا تو کعبے کے دشمن ابرہہ کو مارتا ہے، یا کعبے میں جو پیدا ہوا ہے اس علی کے دشمن کو مارتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ عذاب بھی دھیرے دھیرے کیا خدا نے کیا کیا؟ اللہ نے پہلے بارش روک لی، درختوں سے پھل بند ہو گئے، اگنا بند ہو گئے، زمین سے دانہ پیدا ہونا بند ہو گیا، بالکل 3 سال تک اس عذاب میں چلتے رہے۔ 3 سال تک، جب 3 سال تک یہ قوم عاد، دا کمیونٹی آف عاد، دا کمیونٹی آف نبی ہود 3 سال تک سفر کرتے رہے، مشکلیں اٹھاتے رہے۔ نبی ہود کہتے تھے اب بھی سدھر جاؤ تو میں دعا کر دوں، کہنے لگے نہیں یہ تمہاری وجہ سے تھوڑی نا، یہ تو ہمارے جو بت ہیں یہ ناراض ہو گئے، یہ جس دن خوش ہو جائے گا اس دن بارش آئے گی۔ اچھا مکے میں جہاں پر کعبہ ہے نا، یہ نبی ابراہیم کے پہلے کا قصہ ہے، نبی ابراہیم اور اسماعیل نے کعبہ بنایا ہے، یہ اس سے پہلے کا قصہ ہے۔ کعبہ جہاں پر بنا ہے نا وہاں پر ایک ٹیلا تھا، ٹیلا سمجھتے ہیں ایک اونچی جگہ، چھوٹا، مطلب آپ سڑک پہ جا رہے ہیں کہیں پر اٹھا ہوا ایسے ہوتا ہے نا، چھوٹا پہاڑ، بالکل چھوٹا سا ایسا ایک ٹیلا بنا ہوا تھا، بس وہی کعبے کی جگہ تھی۔ اور جو لوگ نہیں بھی مانتے تھے خدا کو وہ اس جگہ کو برکت والی جگہ مانتے تھے۔ یہ لوگ مکے میں نہیں رہتے، یہ بہت دور رہتے ہیں۔ انہوں نے اپنے کچھ لوگوں کو، اسپیشل لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ مکے اور اس جگہ کے چاروں طرف کھڑے ہو کر کے اللہ سے دعا مانگو کہ ہمارے شہر میں بارش ہو جائے، ٹھیک ہے؟ وہ لوگ آئے آ کر کے دعا مانگنی شروع کی، یعنی ہدایت دینے والا ہود شہر میں موجود ہے، اس کے پاس نہیں جاتے، اور وہاں پہنچ گئے۔
وہاں پہنچ گئے اللہ سے دعا مانگنے کے لیے، دعا مانگ رہے ہیں، بارش آ جائے، اچانک 3 بادل آئے، 3 کلر کے بادل آئے، ریڈ، وائٹ اور بلیک۔ ایک آواز آئی، یہ 3 ٹائپ کے کلاؤڈس آئے، بادل آئے، ان میں سے چوز کر لو جو بھی دل چاہے۔ انہوں نے چوز کیا، کہا بلیک والا ہم کو چاہیے، اسی میں بارش ہوگی، کیونکہ جب بارش بہت زیادہ ہوتی ہے اس سے پہلے بلیک کلر کے بادل آتے ہیں، کلاؤڈس آتے ہیں، اسی میں بارش ہوگی۔ ٹھیک ہے، وہ بادل سیدھے چلے اور ان کے شہر کے اوپر آئے۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ جب شہر پر آئے تو لوگ خوش ہو گئے، ایک دوسرے سے گلے ملنے لگے۔ اتنے دن کے بعد کلاؤڈس دیکھے، 3 سال کے بعد اب تو بارش ہوگی۔ اس کے اندر عذاب چھپا ہوا تھا اللہ کا۔ ایسی تیز ہوا تھی، اسٹرانگ ونڈ اس کے اندر تھی کہ یہ ہوا چلی اور ان لوگوں کو اکھاڑ کر کے اوپر لے کر گئی، اوپر لے جا کر کے پٹک دیا، زمین کے اوپر پٹک دیا۔ یہ اللہ کا عذاب تھا۔ دیکھیے عذاب فوراً نہیں آیا، پہلے عذاب آیا بھوک کا، قحط کا، سوکھے کا۔ انسان کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے، جب گناہ کرتا رہتا ہے نا اللہ پہلے ایک عذاب بھیجتا ہے۔ انسان سوچتا رہے دوسرے پر بھی تو آتا ہے، وہ بھی تو بیمار ہے، وہ بھی تو فلاں پریشانی میں ہے، اس کا بھی تو یہ کام دھندا ختم ہو گیا، اس کا بھی تو یہ ہو گیا، اس کا بھی تو وہ ہو گیا، اس کا بھی تو وہ ہو گیا۔ ہمارے لیے تو الرٹ نہیں ہو رہا ہے، اپنی غلطی کو ریئلائز نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، جب پریشانیاں آتی، تکلیفیں آتی، خود ریئلائز کرے کہاں ہم سے مسٹیک ہوئی، بس بیٹھ جائے توبہ کرنے کے لیے، نماز استغفار پڑھ ڈالیے، نماز استغفار اسے پڑھ ڈالیے، استغفر اللہ کی تسبیح پڑھیے۔ آپ یقین کیجئے آپ نے اگر اس کو راضی کر لیا جو نعمتوں کا مالک ہے، پھر نعمتیں کیوں رکنے والی ہیں؟ بس وہ راضی ہو جائے نا، اور وہ راضی جب ہوتا ہے جب انسان توبہ کرتا ہے۔ 3 سال تک اللہ اس میں ان کو مبتلا کیا رہا لیکن یہ ہوش میں نہیں آئے۔ اب اللہ نے جو بادل بھیجا اس میں تیز ہوا تھی، وہ نیچے آیا، اس نے انہیں اکھاڑ دیا، اٹھا کے اوپر لے گئے، سارے انسانوں کو لا کے پٹک دیا زمین پر۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ بڑی بڑی جو بلڈنگیں انہوں نے بڑے بڑے پتھروں سے بنائی تھی، وہ ساری بلڈنگیں زمین سے اکھڑی اور اللہ نے پٹک دیا، سب برباد ہو گیا، ان کا سب برباد ہو گیا۔ ایک بوڑھی عورت تھی جو ایک پہاڑ کے غار کے اندر جا کے چھپی تھی، ہوا اس پہاڑ کے غار کے اندر گئی اور کھینچ کر کے اسے لائی باہر اور پٹک کر کے مار دیا۔ اللہ نے اس طریقے سے عذاب اتارا، لیکن عذاب سے پہلے اللہ نے حضرت ہود سے کہا، اے ہود تم اور تمہارے ساتھ جو لوگ ایمان لائے ان کو لے کر کے پہلے نکل جاؤ، شہر چھوڑ دو۔ توجہ ہے، اللہ ایمان والوں کو بچاتا بھی تو ہے توجہ آپ کی۔ کتنے لوگ تھے ہود کے ساتھ؟ 4000 لوگ تھے، دوسرے شہر میں چلے گئے، تب اللہ نے عذاب بھیجا اور انہیں ختم کر دیا۔ جب یہ لوگ ختم ہو گئے، اب روایتیں بتاتی ہیں حضرت ہود دوسری جگہ چلے گئے اور وہاں رہنے لگے۔ یہاں پر 2 بھائی رہتے ہیں اس شہر میں، ایک بھائی کا نام ہے شدید اور دوسرے کا نام ہے شداد۔ سمجھ گئے؟ شداد آپ نے بہت سنا ہے اس کا نام، تھوڑا سا سن لیجیے اور پھر میں جلدی سے آگے بڑھتا ہوں۔ یہاں 2 بھائی شدید اور شداد۔ شدید دونوں کافر ہیں، دونوں خدا کو نہیں مانتے۔ یہ شدید حکومت کرتا ہے، بادشاہ ہے، لیکن بہت زیادہ ظلم نہیں کرتا لوگوں پر، خدا کو نہیں مانتا۔ لیکن دیکھیے ایک بات بتا دوں، رسول فرماتے ہیں اور حضرت امیر المومنین کی بھی حدیث ہے کہ کفر کی حکومت باقی رہ سکتی ہے، ظلم کی حکومت باقی نہیں رہتی۔ ٹھیک ہے، ظالم کو اللہ زیادہ دن کی مہلت نہیں دیتا، کافر کو تو چھوڑ سکتا ہے، ظالم کو نہیں چھوڑتا جو ظلم کرتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ کا آرڈر آیا، جاؤ جا کر کے شدید کو سمجھاؤ۔ شدید کو سمجھایا، نہیں مانا، کچھ دن بعد مر گیا۔ شداد کے ہاتھ میں حکومت آ گئی، شداد اتنا بڑا بادشاہ بن گیا، اس نے بڑی محنت کی، اسٹرگل کیا، اور اس نے 1000 شہروں کو فتح کیا۔ توجہ رکھیے گا، ہر شہر کے الگ الگ بادشاہ ہوتے تھے، اس نے 1000 شہروں کو فتح کیا اور 1000 جنگیں لڑی، سب میں کامیاب ہوا یہ شداد۔ اس کے انڈر میں کچھ روایتیں 1000، کچھ روایتوں میں 260 بادشاہ اس کے انڈر میں تھے، ان سب بادشاہوں کا بادشاہ۔ حضرت ہود جب اسے سمجھانے کے لیے پہنچے کہ اللہ پر ایمان لیا تو کہنے لگا، یہ بتاؤ کہ تم کس اللہ کی باتیں کرتے ہو؟ حضرت ہود فرماتے ہیں، وہ اللہ جس نے تجھے اور مجھے دونوں کو پیدا کیا، وہ اللہ جو ہمیں ماں کے پیٹ میں بھی رزق پہنچاتا ہے، وہ اللہ جو ہمیں مرنے کے بعد بھی اگر ہم نے اچھے کام کیے ہیں تو ہمارا خیال رکھتا ہے۔ اس خدا کی بات کر رہا ہوں۔ کہنے لگا، اچھا اگر ایمان لے آؤں تو کیا ہوگا؟ حضرت ہود فرماتے ہیں کہ میں تجھے گارنٹی دیتا ہوں کہ اللہ تجھے جنت میں جگہ دے گا۔ کہنے لگا، جنت کیسی ہوتی ہے؟ جنت یہ کیا ہے؟
اس کا تو ایمان ہی نہیں تھا نا جنت کے اوپر. کہنے لگا جنت ہوتی کیا ہے, واٹ از دا جنت؟ حضرت ہود نے بتانا شروع کیا, جنت ایسی ہوتی ہے, ایسی ہوتی ہے, ایسی ہوتی ہے, ایسی ہوگی, ایسی ہوگی, پوری ڈیٹیل جنت کی بتا دی. نبی ہود بتاتے جا رہے ہیں, اس کے دربار میں جو لوگ بیٹھے ان کو اشارہ کر رہا ہے, سنتے رہو سنتے رہو سنتے رہو. جب پوری بتا دی نا جنت کی کوالٹی, تو کہنے لگا ایسی جنت تو میں خود بناؤں گا, مجھے وہ جنت کی کیا ضرورت ہے. حضرت نوح کو دربار سے اپنے نکال دیا. حضرت نوح چلے گئے. حضرت نوح فرماتے ہیں, حضرت ہود فرماتے ہیں کہ میرا جو کام تھا میں نے کر دیا, آگے تو جان خدا جانے. یہ حضرت ہود چلے گئے, نکل کر کے چلے گئے. اب اس نے جتنے بھی بادشاہ اس کے انڈر میں تھے نا, سب کو لیٹر لکھی, اپنے آدمیوں کو بھیجا کہ سب لوگ جس کے پاس جتنا بھی دولت اور سونا چاندی ہے سب بھیجو ادھر. سب منگا لیا. اور اس کے بعد زمین کا ایک ٹکڑا ڈھونڈا کہ جہاں پر جنت بنائی جائے. پوری دنیا میں لوگوں کو بھیجا تھا اس نے. ایک جگہ چوز کی جو بڑی خوبصورت جگہ تھی. کہنے لگا یہ بہت بڑی جگہ تھی, کہنے لگا یہاں پر بناؤں گا میں. جب اس نے بنوانی شروع کی تو ایک برک گولڈ کی لگتی تھی, ایک برک سلور کی. ایک اینٹ اس میں گولڈ کی لگواتا تھا اور ایک سلور کی, چاندی کی. ایسی جنت بن رہی. اور 100 میٹر 100 ہاتھ اس کی دیواریں, پہلے باؤنڈری بنوائی, باؤنڈری وال 100 میٹر. اور یہ جو باؤنڈری وال ہے اس میں یہ اینٹیں, یہ برکس لگائی گئی. آپ سوچیے. اس کے بعد اندر اس نے درخت لگوائے, 1000 پیلس بنوائے. اور اس میں ندیاں, پانی کی جو ریور ہے نا, خالی پانی کی نہیں, اس میں دودھ کی ایک ریور شروع کروائے, جاری کروائے. ایک ریور صرف شہد کی, ایک پانی کی اور ایک شراب کی. یہ سب اندر چالو کرا دی, اس نے جاری کرا دی. لیکن جتنے بھی 1000 پیلس اندر بنے تھے نا, ان میں چھوٹی چھوٹی نہریں سب کے سامنے جا کر کے اس نے کنیکشن دلوایا. آپ سوچئے. کچھ آرٹیفیشل پیڑ لگوائے, جھاڑ لگوائے اندر. روایتوں میں 1000 یا اس سے زیادہ جھاڑ لگوائے. وہ آرٹیفیشل جھاڑ جو تھے وہ ایسے تھے کہ اس کا جو تنا تھا وہ ہوتا تھا گولڈ کا, اور اس میں جو برانچز ہوتی تھی وہ ہوتی تھی سلور کی. اور یہ جو اس نے پانی کی نہر اور شراب کی نہر جو جاری کروائی, اس نے دیکھا ہے نا, جب ہوتی نا نہریں تو نیچے چھوٹے چھوٹے پتھر ہوتے ہیں جو دکھائی دیتے ہیں, اس کو خوبصورت بناتے ہیں. اس نے اس میں پتھر میں ڈائمنڈ ڈلوائے, ایسے چمکتی تھی. آپ سوچیے, اس کی دیواریں چمکتی تھی, اتنا خوبصورت بنایا. خوبصورت. مرد اور خواتین کو بلایا وہاں پر کہ یہ حور ہیں, یہ غلمان ہیں, یہ فلاں ہیں, یہ ڈھکا ہیں. سب کچھ تیار کر. کچھ روایتیں 12 سال میں بن کے تیار, کچھ روایتیں 16 سال, اور کچھ روایتیں 80 سال میں بن کے تیار. بس جو بھی ہے, لیکن بہت ٹائم لگا ایسی جنت تیار ہونے میں. جنت بنوا لی اس نے. اب اس کے بعد اس کو بتایا کہ آپ کی جنت تیار ہے, آ جائیے. یہاں پر سارے لوگ تیاری کیے ہوئے, ظاہر سی بات ہے جنت کی اوپننگ ہونے والی ہے. چلا پورے لشکر کو لے کر کے جنت دیکھنے کے لیے, جنت دیکھنے کے لیے آ رہا ہے. جیسے ہی پہنچا, اب آپ روایتیں سنتے ہیں, مجھے بس ایک جملہ کہہ کر کے آگے بڑھنا ہے. جیسے ہی پہنچا, گھوڑے سے نیچے اترا, ایک قدم جنت کے اندر رکھا تھا. جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا, جنت کا دروازہ کھولا گیا, سامنے دیکھا کہ ایک جوان کھڑا ہوا ہے. اس نے پوچھا تو کون؟ میں نے تو پرمیشن نہیں دی تھی اندر جانے کی. کہنے لگے کہ میں وہ ہوں جس کو پرمیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے, اللہ کی پرمیشن مل جائے بس وہی بہت ہوتی ہے میرے لیے. میں ہوں ملک الموت. کہنے لگا ایک بار جنت تو دیکھ لینے دو. سمجھ گیا نا کہ روح نکالنے آئے. ملک الموت کیوں آئیں گے بھائی, کو ویلکم کرنے تو آئے نہیں, روح نکالنے آئے. کہنے لگا جنت بنائی بڑی محنت سے, ایک بار دیکھ تو لینے دو. ملک الموت کہتے ہیں مجھے اس بات کی اجازت نہیں کہ میں تمہیں چھوڑوں, الاؤ کرو. کہنے لگا کہ پھر کیا کرو گے؟ کہا ابھی روح نکالوں گا. کہنے لگا ابھی مت نکالو, کچھ دن کا ٹائم دے دو. کہا نہیں, اب سارا وقت ختم ہو چکا ہے, تم نے بہت سرکشی کی, بہت ظلم کیا لوگوں کے اوپر, اللہ کا انکار کرتے رہے, نبی ہود کو جھوٹا کہتے رہے, ساری برائیاں کی ہیں, اب کوئی تمہیں اجازت نہیں ملے گی. آگے بڑھے, روح نکال لی. ایک پیر جنت کے اندر اور ایک پیر باہر تھا, جنت کے اندر داخل بھی نہیں ہونے دیا. میں نے کہا میرے اللہ, اب جملہ سنیے گا عزیزان محترم, فضائل کا جملہ ہے اور میں جلدی سے حضرت ذوالکفل کی طرف جاؤں گا, لیکن ایک جملہ کہہ کر کے. جنت اتنی محنت سے بنائی. میں نے کہا میرے اللہ, وہ جنت بنا رہا تھا تب تو نہیں روکا, وہ آرٹیفیشل درخت لگا رہا تھا تب تو نہیں روکا, اس نے نہریں جاری کر دی تب تو نہیں روکا. پروردگار اسی ٹائم پہ روک دیتے نا, اسی وقت روک دیتا نا. اللہ نے کہا نہیں, بن تو جانے دو.
پروردگار بن گئی تھی، اس نے بنائی تھی، اسے جانے دیتا۔ اللہ نے کہا یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ جب تمہاری بنائی ہوئی جنت میں تم میری اجازت کے بغیر نہیں جا سکتے، تو جو جنت میں نے بنائی ہے اس میں میری مرضی کے بغیر کیسے جاؤ گے؟ میں نے کہا میرے اللہ تیری مرضی تو پتہ ہی نہیں چلتی کہ کب تو راضی ہوگا۔ اللہ نے کہا اسی لیے تو میرے محمد نے کہا تھا جو فاطمہ کو راضی کر لے اس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ جو فاطمہ کو راضی کرے، جس سے فاطمہ راضی ہو جائے اس سے رسول بھی راضی، اللہ بھی راضی ہیں۔ ہم نے کہا پرورد اچھا کیا ہوا جانتے؟ جیسے یہ مرا شداد، اس کے آدمیوں نے تو باہر نکالی اس کی باڈی، وہ سب ڈر گئے، کانپنے لگے۔ اب اللہ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا، جبریل نے اس جنت کے دروازے پر کھڑے ہو کر کے ایسی چیخ نکالی، ایسی آواز نکالی کہ جہاں تک اس کی باؤنڈری تھی جنت کی وہ پھٹی اور پوری جنت اندر چلی گئی اور زمین برابر ہوتی چلی گئی، ختم، غائب۔ میں نے کہا پروردگار اس جنت سے اتنا ناراض؟ ارے اس کو مار دیا تھا جنت تو چھوڑ دیتا، نہیں توجہ نہیں کی آپ نے، اس کو مارا تھا نا شداد کو، جنت تو چھوڑ دیتا۔ اللہ نے کہا نہیں، جو میری بنائی ہوئی جنت کے مقابلے میں بنائے گا اس جنت کو بھی نہیں چھوڑوں گا، اس جنت کو بھی نہیں چھوڑوں گا جو میری بنائی ہوئی جنت کے، میری بنائی ہوئی، پھر اللہ نے مطلب بہت نہیں کیا، جو میری بنائی ہوئی جنت کے مقابلے میں جنت بنے گی میں اس جنت کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ تو اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ جب میں اپنی بنائی ہوئی جنت کے بنا مقابلے میں بنی ہوئی جنت کو نہیں چھوڑتا تو جو جنت کے سردار ہیں ان کے مقابلے میں جو بنے اسے کہاں سے چھوڑ دوں گا؟ جو بھی آپ نے محمد والے محمد صلی اللہ ظاہر سی بات ہے مجلس میں تو مجلس کا رنگ آئے گا ہی نا، یہ فضائل تو آتے ہی رہیں گے۔ اب سنیے گا، رسول اللہ جب معراج پہ تشریف لے گئے، رسول اللہ نے دیکھا کہ ایک فرشتہ بہت اونچا کھڑا ہوا ہے۔ حضرت جبریل سے کہتے ہیں مجھے اس سے ملنا ہے۔ رسول تو پہچان نہیں، ان کے پاس فعل میں غیب۔ جبریل نے کہا چلیے، جیسے ہی آئے تو دیکھا کہ ایک بہت بڑا، یہ جیسے یہ بورڈ ہے نا، یہ اسکرین ہے نا، بہت بڑا بورڈ لگا ہوا ہے، اس کا نام ہے لوح محفوظ، اس کے سامنے وہ کھڑا ہوا ہے، دیکھ رہا ہے۔ رسول اللہ نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا میں ہوں ملک الموت، یہاں پر سب کے نام لکھے ہوئے ہیں، جس کا نام یہاں سے ڈیلیٹ ہوتا ہے، مٹ جاتا ہے، میں سمجھ جاتا ہوں اس کی موت کا ٹائم آ گیا ہے، جا کے روح نکال لیتا ہوں۔ اب رسول نے ایک سوال کیا، فرماتے تم نے آج تک اتنے لوگوں کی روحیں نکالی، کبھی تمہیں رحم آیا کسی کے اوپر، ترس آیا؟ کہنے لگا ہاں آیا، 2 بار آیا۔ پہلی بار دریا میں ایک کشتی چل رہی تھی، ایک بوٹ چل رہی تھی، اس میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کا حکم آیا کہ جا کے اسے توڑ دو اور ان لوگوں کو ڈبو دو، حکم ہے پروردگار، اس کی مصلحت وہ جانے۔ کہنے لگے کہ میں چلا، میں نے اپنے پر سے اسے توڑا اور جیسے ہی ٹوٹی سارے لوگ ڈوب کے مر گئے۔ ایک جو وڈ پیس یعنی ایک تختہ، سمجھ گئے، یہ میں نے اس لیے کہا تاکہ سب لوگ سمجھ لیں، ایک تختہ جو بچا تھا اس کے اوپر ایک عورت تھی جس نے ایک بچے کو جنم دیا تھا۔ اللہ نے کہا جا کر کے اس عورت اور بچے دونوں کو ختم کر دو۔ میں نے اس وقت کہا کہ پروردگار ابھی ابھی پیدا ہوا ہے، میرے اللہ اس کی ماں کو میں مار دوں گا پھر اس کا کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا میں نے جتنا کہا ہے اتنا جا کے کرو، ماں کو، اس کی ماں کو مارنا تھا، بچے کو نہیں، ماں کو مارنا ہے۔ پروردگار پھر تو یہ بھوکا مر جائے گا۔ اللہ نے کہا اس کا انتظام میں کروں گا، سنیے گا، انتظام میں کروں گا۔ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں نے ماں کو مار دیا، اس کی روح نکال لی، بچہ تختے پر تھا، اللہ نے پانی کو حکم دیا کہ حفاظت کے ساتھ اس بچے کو دریا کے کنارے چھوڑ دے۔ پھر ایک جانور کی ڈیوٹی لگائی جو جا کر کے اس بچے کو روز دودھ پلاتا تھا۔ یہ بچہ پل کر کے جوان ہوا، توجہ رکھیے گا، بچہ بڑا ہوا۔ ایک تو اس وقت رحم آیا تھا جب اس کی ماں کی روح نکالنی تھی، اور دوسرا شداد پر رحم آیا کہ جب وہ جنت میں داخل ہو رہا تھا۔ میں نے اللہ سے کہا تھا پروردگار اتنی محنت سے جنت بنائی ہے، دیکھ تو لینے دے۔ اللہ نے کہا نہیں، ابھی میرا حکم ہے جا کے فوراً روح نکالو۔ میں نے جا کے روح نکال لی، 2 بار مجھے رحم آیا تھا۔ جیسے ہی ملک الموت نے یہ بات رسول کو بتائی نا، ہمارے نبی کو بتائی نا معراج میں، اللہ کی آواز آئی، ملک الموت تجھے پتہ ہے وہ بچہ جسے میں نے بچایا تھا وہ کون تھا؟
کہ پروردگار تو جانتا ہے. اللہ نے آواز دی, وہی تو یہی شداد تھا. غور کیا آپ نے, اتنا کرم کرنے کے بعد یہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا, کہنے لگا ہم خدا ہیں. غور کیا آپ نے, یہی بچہ جو بڑا ہوا جس پر اسی پر 2 بار رحم آیا ملک الموت کو, اور یہی وہ کہ جو خود کو خدا کہنے لگا. ایک صلوات پڑھے عظمت محمد اور آل محمد پر. 2 جملے حضرت ذوالکفل کے حوالے سے, کیونکہ ان کا تذکرہ کبھی نہیں ہوتا ہے. ایک نبی تھے, انہوں نے اعلان کیا کہ میں اپنے بعد سکسیسر اسے بناؤں گا کہ جو کبھی غصہ نہیں کرتا. حضرت ذوالکفل آگے بڑھے, اب یہ بالکل اسٹوری الگ ہے, آگے بڑھے اور کہنے لگے میں کبھی غصہ نہیں کروں گا اپنے نفس کے لیے, جب بھی کروں گا اللہ کے لیے ہوگا, لیکن اپنے لیے کبھی غصہ نہیں کروں گا. وہ جو نبی تھے انہوں نے ذوالکفل کا تذکرہ قرآن میں ان کا نام لکھا ہوا ہے. میں نے بتایا نا, سورہ الانبیاء میں ان کا نام ہے, تذکرہ ہے, اور سورہ صاد میں ان کا تذکرہ ہے. حضرت ذوالکفل کو اپنا سکسیسر بنا دیا. یہ نبی دنیا سے گزر گئے. یہ ذوالکفل, انہیں غصہ نہیں آتا, اور یہ وہ نبی, ان کو ذوالکفل سے, ان کا نام اصل ذوالکفل نہیں تھا, ان کا نام اصل میں بشر بن ایوب تھا, یا ایک دوسرا نام اور لکھا ہے کتابوں میں. ٹھیک ہے, یہ حضرت ذوالکفل, اس لیے ذوالکفل کا مطلب ہوتا ہے ذمہ داری لینے والا, کفل کا مطلب ہوتا ہے کفالت کرنے والا, پالنے والا یا بچانے والا, بہت ساری میننگس. بچانے والا, گارجین یا ماں باپ جیسے بچوں کے کفیل ہوتے, کفالت کرتے, یا جیسے حضرت ابو طالب جنہیں کفیل محمد کہا جاتا ہے, رسول اللہ کی حفاظت کرنے والے. ٹھیک ہے, انہوں نے 100 نبیوں کو قتل ہونے سے بچایا تھا, اس لیے ان کو ذوالکفل کہا جاتا ہے, ذمہ داری لینے والا. ذوالکفل ایک بادشاہ کے وزیر تھے. اس بادشاہ نے ارادہ کیا تھا میں 100 نبیوں کو ماروں گا. اس کی ایک بیوی تھی جس کا نام تھا ایزابل. اس ایزابل کی وجہ سے بادشاہ تیار ہوا تھا 100 نبیوں کو مارنے پر. یہ تھے وزیر اس بادشاہ کے, ذوالکفل. انہوں نے گارنٹی لے کر کے کہا تھا کہ انہیں چھوڑ دو, میرے حوالے کرو, میں انہیں سزا دوں گا. اور اس طرح سے کہہ کر کے لائے اور آ کر کے نبیوں کو بچا کر کے دوسرے شہر میں بھیج دیا. نبیوں کی جانیں بچ گئیں. ٹھیک ہے, اس طریقے سے بچایا تھا, اس لیے ان کو ذوالکفل کہا جاتا ہے. حضرت ذوالکفل, آپ کی اجازت ہے تھوڑی سی بات کر لوں. حضرت ذوالکفل یہ اپنے گھر میں ہیں. ابلیس, عزازیل, جو سارے شیطانوں کا باپ ہے, کیا نام ہے اس کا؟ عزازیل. ٹھیک ہے, شیطان نام تھوڑی نہ ہے, ابلیس بھی نام نہیں ہے اس کا. ابلیس کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والا. ٹھیک ہے, یہ ابلیس کی میننگ ہے. عزازیل نے اپنے سارے بچوں کو بلایا, جتنے شیطان تھے, سب کو بلانے کے بعد کہتا ہے کہ کون ہے جو ذوالکفل کے وعدے کو توڑ دے, جو انہوں نے ان نبی سے وعدہ کیا ہے, انہیں غصہ دلا دے. ایک شیطان اٹھا کہنے لگا میں جا کر کے ان کے وعدے کو توڑوا دوں گا اور یہ غصے میں آ جائیں, میں انہیں غصہ دلاؤں گا. ٹھیک ہے, پورے دن یہ تبلیغ کرتے تھے. ذوالکفل رات میں تھکے ہوئے آ کر کے بستر پر لیٹے, تھکے ہوئے. اچانک کسی نے دروازہ نوک کیا. انہوں نے دروازہ کھولا, دیکھا سامنے ایک آدمی, جوان آدمی کھڑا ہوا ہے. پوچھا کیا بات ہے بھائی؟ کہنے لگا میرے اوپر فلاں آدمی نے ظلم کیا ہے, میرا حق چھین لیا ہے, آپ دلوا دیجیے. حضرت ذوالکفل فرماتے چلو کل صبح چلیں. کہنے لگا نہیں ابھی چلیے. حضرت ذوالکفل فرماتے چلو. حضرت ذوالکفل چلے, کافی دور گئے. اس کے بعد کہنے لگا کہ نہیں میں تھک گیا ہوں, کل رکھتے ہیں پروگرام, ابھی بہت دور جانا ہے. ذوالکفل کہتے ہیں کوئی بات نہیں, واپس آ گئے. دوسرے دن پھر پورے دن تبلیغ کرتے رہے, یعنی پوری رات اسی میں نکل گئی. اتنا چلایا اس نے حضرت ذوالکفل کا. وہ تو شیطان ہے, وہ تو آگ کا بنا ہوا ہے نا, اس کے اندر کون سی تھکاوٹ, تھکا دیا. صبح ہوئی, آئے, عبادت کی اور لیٹنا چاہتے ہیں, پھر آ گیا. کہنے لگا کہ چلیے میری مدد کیجئے, دن کا ٹائم, چلیے. حضرت ذوالکفل پھر چلے. چلتے چلتے شام ہو گئی. کہنے لگا کہ نہیں میں بہت تھک گیا ہوں, بھی اور دور جانا چاہیے, واپس جائیے. اب تو غصہ آئے گا نا آدمی کو, نہیں آیا غصہ, واپس آ گئے. 3 دن تک ایسے ہی کرتا رہا. تیسرے دن حضرت ذوالکفل نے اپنی انگوٹھی اتاری. فرماتے ہیں کہ جاؤ یہ انگوٹھی اس کو دو جس نے ظلم کیا ہے, اس سے کہو ذوالکفل نے بلایا ہے, وہ آئے گا. کہنے لگا ٹھیک ہے. انگوٹھی لے کے گیا. دوسرے دن آیا اور کہنے لگا کہ وہ نہیں مان رہا ہے, آنے کو تیار نہیں. ذوالکفل کہتے ہیں اب کیا کرے؟ کہنے لگا کہ چلنا پڑے گا. اب ذوالکفل کو لے کر کے چلا. بہت دور جانے کے بعد کہتا ہے کہ ایسا ہے کہ وہاں جانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. کیوں؟
کہا کہ وہ آپ کو مار دے گا۔ ذوالکفل کہتے ہیں پھر بھی میں چلوں گا، دیکھوں کم سے کم تم کو انصاف تو مل جائے، اگر مجھے مارتا ہے تو کوئی بات نہیں، اگر میرے مرنے کے بعد تمہیں انصاف مل جائے تب بھی اچھی بات ہے۔ جب اس نے یہ سنا بھاگ گیا، وہاں سے واپس گیا اور جا کر کے عزازیل سے کہتا ہے، شیطان سے جو اس کا سب کا باپ تھا، اس سے کہتا ہے کہ میں ہار گیا، ذوالکفل کو غصہ نہیں دلا پایا۔ توجہ ہے آپ کی؟ روایتیں بتاتی ہیں جناب ذوالکفل کے زمانے میں ایک بادشاہ ہے جو بڑا ظالم ہے۔ حضرت ذوالکفل نے اس کو بلایا اور بلانے کے بعد کہتے ہیں کہ اگر تو ظلم چھوڑ دے تو میں تیری جنت کی گارنٹی لیتا ہوں۔ کہنے لگا وعدہ کیجئے کہ مجھے جنت دلائیے گا۔ حضرت ذوالکفل کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تجھے جنت دلاؤں گا۔ اس نے بادشاہی چھوڑی، اللہ کی عبادت میں لگ گیا، مرنے سے پہلے اسے خوشخبری مل گئی کہ جنت میں تیری جگہ ہے توجہ۔ اچھا ایک چیز آپ نے غور کی، حضرت آدم کے پاس شیطان پہنچ گیا، اچھی نیت سے گیا تھا یا بری نیت سے؟ بری نیت سے بہکانے گیا تھا نا، ذوالکفل کے پاس آ گیا۔ اس کا مطلب شیطان نبیوں کے پاس جاتا ہے لیکن 14 کے پاس کبھی بہکانے کی نیت سے نہیں آیا۔ نہیں کہا ہے عزیزان محترم؟ 14 معصومین کے پاس کبھی سنا آپ نے بہکانے آیا تھا؟ ہمارے نبی کے پاس، مولا علی کے پاس کبھی بہکانے آیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان جانتا ہے کہ یہ جن کے پاس میں جا رہا ہوں نا یہ ابھی جنت میں گئے نہیں ہیں، اور یہ جو 14 ہے نا یہ تو آئے ادھر سے ہیں۔ کیا سنا عزیزان محترم؟ یہ تو آئے ادھر سے ہیں۔ اور دوسری بات، شیطان جانتا ہے کہ ہم ان کے پاس بہکانے کی نیت سے جا ہی نہیں سکتے۔ اللہ نے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت کی ایک باؤنڈری کھینچ دی ہے، تطہیر کی ایک باؤنڈری کھینچی ہے، پاکیزگی کی ایک باؤنڈری کھینچ دی ہے کہ نجاست، شیطان، گناہیں یہ سب ان کے پاس جا ہی نہیں سکتے۔ شیطان نے دیکھ بھی لیا ہے، ارے جب ان کے گھر میں اجازت کے بغیر ملک الموت نہیں جاتا تو شیطان کی کیا اوقات ہے؟ سلام پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ ملک الموت بھی جاتا ہے، اس لیے شیطان ان کے پاس نہیں جاتا، وہاں جاتا ہے، کوشش کرتا ہے، بہکا نہیں پایا کسی نبی کو۔ ہے توجہ؟ نبی ذوالکفل ضمانت دیتے، گارنٹی دیتے ہیں میں تجھے جنت دلوا رہا ہوں، تیری جنت، تیری جنت، تیری جنت۔ اچھا آج لوگ تعجب کرتے کہ اہل بیت نے کیسے جنت دے دی، فلاں آدمی سے کہہ دیا تجھے جنت میں جگہ ملے گی۔ 5ویں امام کا صحابی ہے، وہ آگے کہتا ہے کہ مولا ایک آدمی ہے اس سے میری دوستی ہے، بڑا شراب پیتا ہے، مولا فرماتے ہیں اس سے کہو کہ شراب چھوڑ دے، اس کی جنت کی گارنٹی میری۔ جیسے ہی صحابی نے آگے کہا کہ امام کہتے ہیں شراب چھوڑ دے، میوزک بھی بہت سنتا ہے، میوزک بھی چھوڑ دو تو جنت کی گارنٹی امام نے لی۔ کہنے لگا لکھوا کے لے آؤ۔ امام نے لکھ کے دے دیا کہ تیری گارنٹی میری اگر تو یہ گناہیں چھوڑ دے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آج سے چھوڑ دیتا ہوں، چھوڑ دی، توبہ کر لی اس نے۔ اس کے بعد نہ ناچ گانے میں جاتا تھا اور نہ ہی شراب پیتا تھا، مر گیا کچھ دن کے بعد۔ یہ صحابی کہتے ہیں کہ میں تو سفر پہ گیا تھا، جب میں شہر میں آیا پتہ چلا کہ وہ آدمی مر چکا ہے۔ کہنے لگے میں اس کی قبر پر پہنچا فاتحہ پڑھنے کے لیے، جیسے ہی پہنچا تو کیا دیکھا اس کی قبر کے اوپر امام کا لکھا ہوا وہی کاغذ رکھا ہوا ہے، اور اس میں لکھا ہوا ہے، اس کاغذ کے نیچے ایک لائن اور لکھی ہے کہ امام نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا ہے۔ توجہ، امام نے جو پرومس کیا تھا اسے پورا کر دیا ہے۔ امام کی بات پہ لوگ تعجب کرتے ہیں، ارے بھائی امام تو امام ہے، امام کا چاہنے والا بہلول ہو وہ جنت بانٹ دیتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ چاہنے والا وہ جنت بانٹ دیتا ہے۔ غور کیا آپ نے؟ یہ تو آئے ہیں یہاں سے وہاں جنت تک لے جانے کے لیے، ورنہ ان کو کیا ضرورت تھی ادھر آنے کی؟ یہ اہل بیت۔ میں نے حضرت ہود اور حضرت ذوالکفل کے بارے میں کچھ باتیں پیش کی، کل انشاءاللہ کسی اور نبی کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور آپ انشاءاللہ سنیں گے۔ کوشش کروں گا نبی یونس علیہ السلام کے بارے میں کچھ باتیں آپ تک پیش کروں اور کس طرح سے عذاب آیا تھا ان کی قوم کے اوپر لیکن واپس چلا گیا، یہ بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ عزیزان محترم، یہ اہل بیت وہ ہیں کہ جنہوں نے خود تکلیفیں اٹھائیں لیکن امت کو تکلیف سے بچایا، خود بھوکے رہے لیکن دروازے پر آنے والے کسی کو بھوکا واپس نہیں کیا، خود پیاسے رہے لیکن کسی کو پیاس میں دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ یہ ہے اہل بیت۔ عزیزان محترم، یہ وہ اہل بیت ہے، یہ وہ آل محمد ہے، ہمارے کروڑوں سلام
کروڑوں درود آل محمد پر، محمد اور آل محمد، یہ کتنی عظیم ہستیاں ہیں۔ عزیزان محترم، جب یہ لٹا ہوا قافلہ 11 محرم کو روانہ ہوا، روایتیں بتاتی ہیں کہ کوفے کے بازار سے گزر رہا تھا، لوگ پتھر مار رہے تھے، صدقے کی کھجوریں پھینک رہے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سکینہ جناب زینب سے کہتی ہیں، جب پتھر رک گئے نا، پتھر کی بارش رکی نا، تو جناب سکینہ، سب اہل حرم زخمی ہو چکے ہیں، بیویاں زخمی ہیں، بچے زخمی ہیں، حسین کا بیمار بیٹا زخمی ہے۔ ایک مرتبہ جناب سکینہ نے عرض کیا، پھوپھی اماں، وہ جو اس چھت پر ایک عورت بیٹھی ہے نا، میں دعا کرتی ہوں اس کے لیے آپ آمین کہیے گا، اس کے لیے دعا کرتی ہوں، آپ آمین کہیے گا۔ جناب زینب فرماتی ہیں، بیٹا اس میں کون سی خاص بات ہے؟ جناب سکینہ کہتی، پھوپھی اماں، سب نے پتھر مارے، اس نے نہیں مارا۔ اتنے مظلوم ہو گئے اہل محمد، اتنے مظلوم ہو گئے اہل بیت، سب نے پتھر مارا ہے لیکن اس نے نہیں مارا۔ روایتیں بتاتی ہیں کہ یہ لٹا ہوا قافلہ جا رہا ہے، اچانک ایک بازار سے قافلہ گزر رہا ہے، لوگوں کی بھیڑ لگی ہے، تماشا دیکھنے کے لیے آئے ہیں، اور شمر ملعون اعلان کر رہا ہے، جس کو تماشا دیکھنا ہے آ کر کے تماشا دیکھے۔ ہاں ہزاروں تماشائیوں کا چاروں طرف مجمع ہے، یہ قافلہ گزر رہا ہے، لوگ صدقے کی کھجوریں پھینک رہے ہیں، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی ہنس کر کے مذاق اڑا رہا ہے۔ اتنے میں امام زین العابدین نے ایک آواز سنی، کوئی کہہ رہا تھا، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، اے نبی کے بیٹے آپ پر میرا سلام۔ امام سجاد مڑے، جیسے ہی گردن گھما کر کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ رسول کا ایک صحابی ہے جس کا نام ہے زید بن ارقم، وہ سلام کر رہا ہے، پہچان گیا ہے امام سجاد کو۔ امام سجاد اس کی طرف دیکھ کر کے چہرہ گھما لیتے ہیں، وہ آگے بڑھا، کہتا ہے، مولا مولا یہ کیا ہو گیا، مولا یہ کیا ہو گیا، مولا میں آپ کے جد کا صحابی ہوں۔ امام سجاد فرماتے ہیں، مجھے پتا ہے میرے جد کا صحابی ہے، تیرا نام زید بن ارقم ہے۔ کہتا ہے، مولا یہ آخر کیا ہو گیا؟ مولا فرماتے ہمارا گھر اجڑ گیا، ہمارا گھر اجڑ گیا۔ کہنے لگا، مولا یہ بیویاں کون ہے؟ فرماتے یہ مائیں بہن، یہ ہماری مائیں اور پھوپھیاں اور بہنیں ہیں۔ ہاں زدارو کہتا ہے، یہ بتائیے آپ کے بابا حسین کہاں ہے؟ فرماتے وہ دیکھ نیزے پر میرے بابا کا سر ہے۔ کہنے لگا، اکبر کہاں ہے؟ فرماتے وہ دیکھ نیزے پر اکبر کا سر ہے۔ کہنے لگا، قاسم کہاں تھے؟ فرماتے وہ دیکھ قاسم کا سر ہے۔ ہاں زدارو پوچھتا ہے، مولا وہ نیزے پر چھوٹا سا معصوم سر کس کا ہے؟ فرماتے ہیں وہ میرے 6 مہینے کے اصغر کا سر ہے۔ سب کا سر دیکھا، زید نے سوال کیا، مولا یہ